السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ قابل قدر علماء کرام اور دیگر معزز سامعین، خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آپ کے درمیان استقامت اور اس کے اسباب، اس عنوان کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے، اور آج اس کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے کہ لوگوں کے بیچ میں، مسلمان بھائیوں کے بیچ میں اس عنوان پہ گفتگو کثرت سے کی جائے۔ ابھی ہمارے سامنے بات آ رہی تھی کہ سامعین کی قلت آج کے وقت کی ایک بڑی پریشانی ہے، لیکن میں اس کے ایک دوسرے پہلو پہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہیں سامعین کی قلت ہم پر متاثر نہ ہو جائے، منتظمین کے اوپر یا شرکائے مجلس کے اوپر۔ حالانکہ ماشاءاللہ کافی سامعین مجھے نظر آ رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے۔ استقامت کی اس میں بھی ضرورت ہے۔ کسی بھی کام میں اگر منفی پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے بار بار نمایاں ہوں، ہم اس سے متاثر نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے، آپ سے رزلٹ نہیں مانگتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو محنت پہ لگا دیا ہے اور وہ محنت دیکھنا چاہتا ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کتنے سالوں تک محنت کرتے رہے، کتنے لوگ ایمان لیا ہے، ایک کشتی میں سارے مومنین سوار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین محنت دیکھتا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہمیں تھکنا نہیں ہے، اکتانا نہیں ہے اور گھبرانا بھی نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات سامعین کی کثرت کی، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی مجلس میں اگر سامعین بڑی تعداد میں موجود ہوں تو وہ مجلس کامیاب ہو جائے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ویسے تو ہم کو لوگ کانپور سے جانتے ہیں، لیکن میں بہار کا رہنے والا، مغربی بنگال کے کنارے پہ رہنے والا، اسی ماحول اور معاشرے میں جینے والا مولانا عبدالغفار سلفی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ جلسے میں سامعین کی کتنی کثرت ہوتی ہے۔ ہر کلومیٹر پہ گاؤں پہ جلسہ ہوتا ہے، ہر سال بلا ناغہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال جلسہ ہو، اور ہر جلسہ میں ایسی بھیڑ کہ آپ سوچیں گے کہ کیا جذبہ ہے لوگوں کا، لیکن وہ اس طرح کے سامعین نہیں ہیں۔ جو آپ کی اس مسجد میں سامعین ہیں وہ ہزاروں کی تعداد کی وہ سامعین آپ کے سینکڑوں کے سامعین کے مقابلے میں بیکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک دوسرا جذبہ ہے، ان کی نیت اور آپ کی نیت میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے سامعین کی قلت اور کثرت سے ہمیں آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں زندہ رکھنی چاہیے، تازہ رکھنی چاہیے کہ اگر ایک شخص بھی ہماری آپ کی کوشش سے ہدایت یاب ہو گیا تو وہ دنیا کی تمام قیمتی چیزوں کے مقابلے میں بہتر ہے۔ تو اس میں بھی استقامت کی ضرورت ہے، منتظمین کے لیے بھی اور ہمارے آپ کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، ابھی تو ایسی مجلس کی فضیلت آپ سماعت فرما رہے تھے، لیکن ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اسی کی تفسیر اور تشریح صحیح احادیث کے روشنی میں پیش کی جاتی ہے، اور مومنین اکثر اس مجلس کے حصے دار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب مسجد میں پروگرام منعقد ہو تو 100% لوگ مومنین ہوا کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کا ذکر مومنین کے سامنے ہو تو ان کا دل کانپ جاتا ہے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے چند لوگ بھی اگر مومن ہیں اور ہماری کسی مجلس کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں یہ آیتیں پیش نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت اور یہ دینی مجلس یہ مومن کی خوراک ہے، یہ مومن کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہے، نصیحت کیجئے، اس لیے کہ مومنین کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا احساس ہم آپ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا آپ کا ایمان اپنا جائزہ لیجئے، چھوٹی سی مجلس جس میں آپ اتفاق سے شریک ہو گئے، نماز پڑھنے آئے تھے اور مجلس بپا دیکھا آپ نے تو بیٹھ گئے، لیکن جب آپ اٹھ کر کے گئے تو آپ کے اندر کی دنیا بدل چکی تھی۔ ہوتا ہے ایسا، فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آج کے اس فتنے کی دور میں ہمیں آپ کو اپنی کوشش میں کمی نہیں لانی ہے، اور پھر اگر چند لوگ ہوں محفل میں، مجلس میں، اور وہ اچھے جذبے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اور دین کے شوق سے اگر شریک ہوئے ہیں تو وہ ان میں سے ہر ایک فرد آپ کے لیے ہیرا ہے۔ چھوٹی سی تعداد کسی مجلس کی اگر مخلص ہے وہ تعداد، وہ ہیرے ہیں، ہر کوئی ہیرا ہے اپنی جگہ میں۔ اگر اس نے اچھی تربیت پالی تو وہ اپنے طور پر ایک بڑی تعداد کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہے۔ بہرحال استقامت اور اس کے اسباب، عام طور پہ ذہن و دماغ میں استقامت کی بات جب آتی ہے تو یہ بات آتی ہے کہ جب انسان اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ جان پر بنائے اور ایمان
اس سے چھینا جائے کہ یا تو ایمان بچے گا یا جان بچے گی. وہاں پہ انسان اپنا ایمان بچا لے جان گنوا دے تو لوگ سمجھتے کہ ہاں یہ ڈٹا رہا, یہ استقامت پہ قائم رہا ہے, یہ استقامت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو تصور ہمارے آپ کے دماغ میں ہے استقامت کے ساتھ, یہ غلط ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ اپنی عام زندگی میں, اپنے شب و روز میں, اپنے لیل و نہار میں, اپنی صبح اور شام میں استقامت کو چھوڑے ہوئے. کیوں؟ دماغ میں یہی بات ہے کہ کبھی اگر بات آ جائے گی, جان خطرے میں پڑ جائے گی, ہم جان دے دیں گے لیکن اپنے ایمان کو بچا لیں گے, وہیں پہ ہماری استقامت کا اظہار ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ غلط سوچ ہم اپنے دماغ سے نکال کر کے پھینکیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے پوچھوں نہ. بعض روایت میں الفاظ میں بدلاؤ ہے, غیرک کا لفظ استعمال ہو, آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع ارشاد فرمایا, جامع قول آپ نے ارشاد فرمایا, کہا قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ کہہ دو کہ میں ایمان لے آیا, پھر اس پہ ڈٹ جاؤ, ٹھہر جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا اور برابر اس کے اوپر قائم رہنا, یہ اسلام کو مطلوب ہے, یہ اللہ کو مطلوب ہے, اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے. تو دن اور رات ہمیشہ استقامت کی فکر ہونی چاہیے, اور ہمیں اپنی جو بھی ہمارے اوپر فرائض ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے, اس کی فکر ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ قائم ہیں کہ نہیں. استقامت, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, دو جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, یعنی جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہی بات ہے کہ ایمان کا اعتراف کرے, رب اللہ کا اقرار کرے, ثم استقاموا, اور پھر اس میں ڈٹ جائے, اس میں قائم رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دن رات میں 24 گھنٹے میں غور کرے, فکر کرے, اور ہر نیکی کو برابر کرنے کی کوشش کرے, اور ہر گناہ کو اپنی زندگی سے نکال کر کے پھینکنے کی کوشش کرے. اسی محنت اور اسی جستجو کا نام استقامت ہے. کسی بھی لمحہ اور کسی بھی پل اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے الگ نہ کرے. تو اس لیے صرف جان خطرے میں پڑ جائے اسی وقت ہم اپنے ایمان کو بچا لے جائیں گے, یہ تصور اپنے دماغ میں صرف نہ رکھیں استقامت کے ساتھ, بلکہ ہر عمل جو اسلام نے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری قرار دیا ہے, یا جن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب کے درجے میں کرنے کے لیے ہمیں آپ کو کہا ہے, جو کچھ بھی نیکی ہے اس کو برابر سے کرنے کی کوشش کی جائے, اس استقامت کو اپنا لیا جائے, تب جا کر کے آپ کامیاب ہو پائیں گے اور آپ فلاح یاب ہو پائیں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اگر یہ مطلوب ہوتا کہ صرف مصیبت میں اپنی جان کو گنوا دینا اور اپنا ایمان بچا لینا تو پھر اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کہا کہ اپنی پوری توجہ دین کے تعلق سے اللہ کی طرف کر لو, ہمیشہ کے لیے, صرف مصیبت کی گھڑی جب آ جائے اس وقت کے لیے نہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اپنی پوری توجہ دین کے طور پر اللہ کی طرف کر لو, پورے طور پر. یہ بے حد ضروری ہے. اگر مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی, ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. کون پڑھتا ہے میرے بھائی؟ مسلمان پڑھتا ہے, مومن پڑھتا ہے, جو کہ آلریڈی ہدایت پر ہے, اس نے ہدایت قبول کر لی ہے, اللہ نے اس کو راستہ دے دیا ہے, تبھی جا کر کے وہ مسجد میں آیا ہے اور رب کے سامنے سجدے میں سر ٹیکنے کے لیے کھڑا ہے اور قیام کی حالت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم.
اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، ہر رکعت میں کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ استقامت کی ضرورت ہے، کسی بھی پل استقامت سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں۔ آپ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر وقت کی یہ ضرورت ہے، صرف جب جان خطرے میں پڑ جائے اس وقت کی ضرورت کا نام استقامت نہیں ہے۔ ایک پیاری سی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس دعا کو کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں آپ کو بھی بار بار یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو ہدایت کے سب سے اونچے معیار پہ فائز ہیں، اے اللہ تجھ سے ہدایت مانگ رہا ہوں۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ آپ ہدایت پہ نہیں ہیں، لیکن یہی مفہوم ہے جو استقامت کا اسلام کو مطلوب ہے کہ ہر لمحہ آپ اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ استقامت ہے کہ جو ہدایت نصیب ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے، وہ ہم سے چھین نہ جائے، وہ میری زندگی میں ہمیشہ رہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تجھ سے میں ہدایت مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، یہی در حقیقت استقامت ہے۔ تو اس لیے استقامت کے اس وسیع مفہوم کو ہمیں ذہن میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ حنیف کا لفظ قابل توجہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ پورے طور پر ہم لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور صرف مسلمان ہونے کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ہمیں آپ کو دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس میں حنیف کا لفظ بھی جوڑا گیا ہے۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ یہ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی عبادت کرے، عبادت میں اخلاص ضروری ہے، اس کے بغیر حنیف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ حنیف 3 باتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلی بات، شرک اکبر سے آپ پورے طور پہ پاک ہوں، کوئی بھی شرک اکبر آپ کے اندر نہ ہو۔ دوسری بات، شرک اصغر جیسے کہ ریاکاری ہے، اس سے بچنے کی آپ پوری کوشش کریں۔ اور تیسری بات، جو بھی عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے اور اجر و ثواب کی امید سے۔ لیکن بہت سارے مسلمان اس میں کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن حنیف کا تصور دماغ میں ان کا نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر رہنے کے دعوے دار اور بھی لوگ تھے۔ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، نصرانی بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، حتیٰ کہ عرب کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور اسی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تینوں کا رد کیا، کہا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نصرانی نہیں تھے۔ وجہ صاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اور یہودیت اور نصرانیت کی جو شکل اس وقت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں تو شرک کی ملاوٹ ہے، اور مشرکین مکہ تو خود شرک میں گرفتار ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، لیکن تھے کیا؟ مسلمان تھے، لیکن صرف مسلمان نہیں کہا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تو تھے لیکن حنیف بھی تھے، وہ مسلمان تو تھے لیکن حنیف بھی تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حنیف نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشرک ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر علی الاعلان شرک پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر علی الاعلان تو نہیں ہے لیکن عبادت خالص نہیں ہے،
جو اللہ کو مطلوب ہے، تو اس لیے ہمیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ استقامت سے لوگ غافل کیوں ہیں؟ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ اتنی اہمیت ہے کہ صرف قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے جو جن انعامات کا تذکرہ کیا ہے استقامت کے پس منظر میں، اس کو سن کر کے آپ اش کریں گے، اور اس کو سننا چاہیے، اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ استقامت کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی ساری فضیلتیں اور اتنے سارے اس کے انعامات۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ٹھہر جاتے ہیں، ان کے لیے نعمت کی بارش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پہلی نعمت اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، اور یہ قیامت تک کے لیے فرشتے استقامت پر قائم رہنے والوں کے پاس آئیں گے۔ تو پہلی نعمت اللہ کے فرشتوں کا نزول۔ یہ فرشتے کس وقت آئیں گے؟ علماء نے 3 باتیں اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، آگے مزید انعامات کا تذکرہ ہے۔ فرشتے کس وقت آتے ہیں؟ موت کے وقت تشریف لاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں آتے ہیں وہ موت کے وقت؟ فتنے سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ موت کا وقت بھی بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے، بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے۔ ابلیس ساری طاقت لگا دیتا ہے کہ یہ مرتے وقت یہ کسی طریقے سے دین سے پھر جائے، شرک پہ مر جائے، کفر پہ مر جائے۔ اسی وجہ سے سلف کے بارے میں بار بار اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ موت کے وقت ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے گئے کہ دور رہ، دور رہ، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ یعنی ابلیس ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان کو اس کا احساس ہوا موت کے وقت، اور انہوں نے اس طریقے کے الفاظ زبان سے نکالے۔ تو موت کے وقت بڑی آزمائش کا وقت ہے، تو فرشتوں کا آنا رحمت بن کر کے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ اور فرشتے قبر میں آتے ہیں، دوسرا قول برزخی زندگی میں، جس طریقے سے آپ گھر میں مہمان کے پاس بار بار آتے ہیں، کیا چیز کی ضرورت ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، اور ہر طریقے سے ان کے قریب ہونے کی آپ نے کوشش کرتے ہیں اور جتانا بھی چاہتے ہیں، تو یہی شکل ہوتی ہے کہ بار بار برزخی زندگی میں فرشتے قبر میں آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب قبر سے اٹھائے جائیں گے، تیسرا قول، اس وقت فرشتے آئیں گے کہ آخرت کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ہم استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ کے لیے، اب آگے کی منزل آپ کی اچھی ہونے والی ہے، خوشخبری لے کر کے۔ تو فرشتوں کا نزول یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آخری وقت اگر موت کے وقت میں فرشتوں کی وجہ سے آپ ایمان پہ ثابت قدم رہ گئے تو جنت کی گارنٹی مل گئی۔ جس شخص کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ بلکہ آخری عمل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک موقع پر کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہیں، صحابہ کرام بھی شرکت فرما ہیں۔ ایک شخص بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے، کافروں کے اوپر سخت الغار کر رہا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو راستے سے صاف کر دے رہا ہے۔ بڑا چرچا ہو رہا ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ بڑا بہادر شخص ہے، اور آج تو اس کے جیسا کسی نے مقابلہ کیا ہی نہیں اور اپنا جوہر دکھایا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار یہ جہنمی ہے، اما انہ من اہل النار، خبردار یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے صحابہ کرام کو لگا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اگر یہ جہنمی ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایک شخص کو یہ بات لگ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسا کیوں کہا، جبکہ یہ جی و جان سے لگا ہوا ہے۔ اس نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، پیچھا کرتا رہا، آخر میں اس نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا، اس کے اوپر وار ہوئے اور وہ شخص زخمی ہوا، لیکن صبر نہ کر سکا۔ اب جب زخمی ہوا تو جلدی سے موت کا جام پینے کے لیے اس نے اپنی تلوار اپنے
اوپر لگا کر کے خودکشی کر لی، اپنی تلوار سے اپنی جان لے لی۔ وہ شخص دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ آپ نے جو فلاں شخص کے بارے میں کہا تھا، جس شخص کے بارے میں بات بڑی عجیب لگی تھی، میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ اس حال میں وہ مرا، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے جو بات کہی تھی سچ تھی۔ وہ خودکشی کر کے حرام موت مرا، فطری موت نہیں مرا، اور یقینی طور پر خودکشی کرنے والے کو جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی تھی وہ بڑی ہی اہمیت کے لائق وہ بات ہے، اور ہمیں آپ کو اس کو بہت سنجیدگی سے سننے اور لینے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ یاد رکھو، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنتیوں والا عمل کرتے رہتے ہیں، اتنے اعمال انجام دے لیتے ہیں جنتیوں والے اعمال کہ جنت سے صرف ایک بالش کی دوری پہ وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جہنمی ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوتی ہے مرنے سے پہلے کہ جس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور جہنم کے ایک بالش قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کو توفیق ملتی ہے اور نیک کام کر کے انتقال کرتے ہیں، مرتے ہیں اور اس کے بعد جنت چلے جاتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، یاد رکھنا تمہارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسے ہو رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اگر خاتمے کے وقت، موت کے وقت فرشتے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آنے کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، خوف نہ کرو اور ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ بعض علماء نے کہا کہ موت سے مت بھاگو اور ڈرو نہیں۔ اہل ایمان کو ڈھارس بندھانے کے لیے آتے ہیں کہ موت کی گھڑی آ چکی ہے لیکن ڈرو نہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے تو آگے بڑی آسائشیں ہیں، اس دنیا سے جدائی کا وقت تمہارے اوپر بھاری نہ پڑ جائے، یا آنے والے جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آنے والے جو مراحل ہیں اس سے تم نہ ڈرو، تمہارے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ اور جو کچھ دنیا میں تم چھوڑ کر کے جا رہے ہو، چاہے نیکی نہ کر سکے اس کا غم ہو، یا پھر بال بچے اور کنبہ قبیلہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو اس کی فکر ستا رہی ہو، اس کے لیے بھی ٹینشن مت لو، اس کے لیے بھی ٹینشن مت لو۔ تو یہ فرشتے اللہ کی طرف سے آ کر کے اس کو ایک طریقے سے ڈھارس بندھا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ استقامت پہ جو رہیں گے ان کے لیے نعمت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جنت کی خوشخبری اسی دنیا میں مل جاتی ہے ابھی مرنے سے پہلے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے پاس فرشتے آ کر کے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس جنت سے خوش ہو جاؤ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے مزید خوشخبری دے رہے ہیں، مزید اللہ کی نعمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ بتاؤ، فرشتے ہمارے آپ کے دوست بن جائیں تو دنیا کی دوستی یاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جن کے پاس فرشتے آ کر کے کہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ دغا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور جنت میں جہاں پہ تم جا رہے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے سب کچھ ملنے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرو گے ساری چیزیں میسر ہیں۔ یہ سب بڑی بڑی نعمتیں ہیں استقامت کی بنیاد پر ملنے والی۔ اور آخری بات بھی نہایت ہی توجہ کے لائق ہے، نزلاً من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ شروعات میں اسٹارٹر جو ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ کچھ پانی وانی پیش کر دیتا آدمی شروع میں، اس کو وہی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ جو لفظ استعمال کیا گیا غفور الرحیم، یہ بھی ایک بشارت ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مہمان نوازی ایک الارم ہے، ایک اشارہ ہے کہ ان سب
تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. تم پر رحمت نازل ہونے والی ہے, تمہیں جنت ملنے والی ہے, جہنم سے تمہیں آزادی ملنی طے ہے. تو غور کریں کہ ہم آپ استقامت سے دور رہ کر کے کتنی اہم چیز سے محروم رہ رہے ہیں, کتنی اہم چیز سے محروم رہ رہے ہیں. اور یہ جنت, اصل میں لوگ جنت کو بھی بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں. جنت کو ایسی سمجھ لیتے ہیں گہرائی میں نہ جانے کی وجہ سے کہ اس میں دنیا کی طرح پھل ہوں گے, فروٹ ہوں گے, یہ ہوگا, وہ ہوگا, محل ہوگا, جو بولا گیا ہے قرآن حدیث میں. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف ایک تصویر, آپ کے دماغ میں کچھ تصویر آنی چاہیے, اس کے لیے اتنا بولا گیا ہے. ورنہ جنت کیا چیز ہے بھائی؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے انی اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے وہ کیا چیز ہے؟ ما لا عین رات, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں. یہ بات بڑی عجیب ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آنکھ نے نہیں دیکھا, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, اور دنیا کی زندگی میں یہ ممکن نہیں, دنیا کی ان آنکھوں میں اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ دیکھ بھی سکے. جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھے, سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن کسی کان نے سنا نہیں. بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی دودھ کی, اور فلاں چیز کی, فلاں چیز کی, پھل ہوں گے, میوے ہوں گے, محل ہوگا, باغ ہوگا. تو جنت کے بارے میں سنا تو ہے, لیکن اللہ نے کیوں کہا اس حدیث میں کہ کسی کان نے سنا نہیں؟ یہی اصل پوائنٹ ہے. کیوں نہیں سنا؟ آگے کے پوائنٹ میں اس کا ذکر ہے. اس لیے کہ وہ تصویر جو حقیقی تصویر ہے جنت کی, وہ کوئی سن کیسے سکتا ہے؟ انسان کی جو دنیا کی مشین ہے, انسان کے جسم میں جو اللہ رب العالمین نے مشین فٹ کر کے رکھی ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے, اس مشین میں یہ پاور ہی نہیں ہے, اس دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ جنت کی تصویر کو وہ سن سکے اور دماغ میں اس کی تصویر سما سکے. ولا خطر علی قلب بشر, سن کیسے سکتا ہے کوئی؟ کسی انسان کے دل میں خیال تک نہیں پیدا ہو سکتا کہ جنت میں کیا ہو سکتی ہے اور کیا نعمت ملنے والی ہے, کیسی ہوگی وہ نعمت. دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے نا, اور دنیا کے سارے ترقی یافتہ لوگ مل کر کے دنیا کی جتنی ساری خوبصورتی ہے, اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر کے پتہ نہیں کیا کیا چیز دنیا میں آ رہی ہے, جو آپ چاہیں گے حقیقت سے ہٹ کر کے بھی دنیا کو دکھا سکتی ہے. وہ ساری چیزیں تصور سے باہر, جس کی تصویر ہے نہیں, ایسی تصویر بنائی جا سکتی ہے. لیکن یہ ساری مشینیں طاقت لگا لیں اور جتنی زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکیں کوئی تصویر بنا لے, لیکن وہ جنت کی تصویر نہیں ہو سکتی. تو آپ سوچئے کہ جنت کیا ہوگی. ولا خطر علی قلب بشر, سارے دماغ والے لوگ, اونچے دماغ والے لوگ دنیا کے اکٹھا ہو کر کے مل کر کے ایک سے بڑھ کر کے ایک خیال پیدا کریں, تصور کریں, امیجن کریں, لیکن وہ تصویر دماغ میں آ ہی نہیں سکتی جو جنت کی ہے, کیونکہ وہ دماغ اس لائق ہی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر. تو جب کسی انسان کے دماغ میں ایک تصویر, خیال والی تصویر پیدا نہیں ہو سکتی, تو اس کی بارے میں کوئی کہہ کیسے سکتا ہے اور کوئی سن کیسے سکتا ہے؟ جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے ایک تسلی کی خاطر کہ کوئی خاکہ تو ذہن میں آئے ہمارے آپ میں. تو ایسی جنت کی بات ہو رہی ہے, اور وہ استقامت پہ قائم رہنے والوں کے لیے مرنے کے وقت ہی ساری چیزوں کے بارے میں اس کو جانکاری دے دی جاتی ہے. اب ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ تو بڑا کٹھن معاملہ ہے. استقامت جو اللہ کو مطلوب ہے, ہم سے آپ سے تو گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی آدمی اسی کو بھاری سمجھ کر کے استقامت سے بھاگ لیتا ہے کہ ہم لوگوں کے بس کا کہاں ہے, ہمارے بس کا نہیں ہے استقامت. کیوں اتنی خطرناک بات ہے؟ نہیں, اسلام بڑا آسان ہے, اس کو ہر پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقیموا, استقامت اختیار کر لو. لیکن آگے کیا کہتے ہیں؟ ولن تحصوا, تم لوگ پورے طور پر استقامت کو حاصل نہیں کر سکتے. خود کہتے ہیں استقامت اختیار کر لو, لیکن آگے خود کہہ دیتے ہیں ولن تحصوا, تم پورے طور پر استقامت پہ قائم نہیں رہ پاؤ گے. لہٰذا ہر کوئی اپنے دائرے میں استقامت کو اختیار کرے. کوئی شخص اگر مالدار ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے استقامت کو ڈھونڈے,
کوئی شخص اگر غریبی ہے اپنی غربت اور پریشانی کو جھیل کر کے استقامت کو ڈھونڈے، کوئی شخص عالم ہے تو اپنے علم کی گہرائی میں کھو کر کے استقامت کو ڈھونڈے، کوئی شخص اگر کم علم ہے تو اس کم علمی پر عمل کر کے ہی استقامت کو ڈھونڈے، جو دنیا میں جس جگہ میں جس فیلڈ میں ہے اسی میں وہ استقامت کو ڈھونڈے اور ان سے جو بن پڑے کوشش کرے، محنت کرے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم لن تطیقوا کل ما امرتکم بہ، ہر چیز جس کا میں حکم دیتا ہوں تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہرگز کہ میرے ہر ایک حکم کو بجا لاؤ، یہ نہیں کر پاؤ گے، لیکن کرو تو کیا کرو؟ کہا کہ ولیکن سددوا وقاربوا، لیکن پہلی کوشش استقامت اختیار کرو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہو، جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ استقامت پورے طور پر تمہارے اندر نہ آئے، کم سے کم اس کے قریب تو ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وابشروا، دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جو استقامت پورا حاصل کر لے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جو استقامت کی کوشش کرے اور اس کے قریب پہنچ جائے اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں دونوں کو جگہ ملے گی، کوشش کرنے والے کو بھی۔ اسلام نے بڑا درجہ رکھا ہے، جیسا انسان ہے اسی طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جب زیادہ آزمائش میں گھر جاتے ہیں تو بھی استقامت سے ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سخت سے سخت آزمائش سے دوچار ہیں اور آزمائش آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کے آپ بہت قریب ہیں۔ جس کی جتنی زیادہ آزمائش اور جتنی سخت آزمائش، اللہ کے وہ اتنا ہی زیادہ قریب۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخت ترین آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو نیکی میں جتنا زیادہ اوپر ہوگا اور اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کی آزمائش ہوگی۔ دین میں آپ کے اندر سختی ہے، آپ دین کے اوپر قائم دائم ہیں، آپ کی آزمائش بھی سخت ہوتی رہے گی۔ دین میں کمزوری ہے تو آپ کی آزمائش بھی کمزور ہوتی رہے گی، لیکن ہر کوئی اپنے دائرے میں اور اپنی حیثیت کے مطابق مقابلہ کرتا رہے اور استقامت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کے گناہ مٹتے رہیں گے، سب کے لیے گناہ مٹتے رہیں گے، اور ایسے گناہ آپ کے مٹتے رہیں گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص جس کی آزمائش پہ آزمائش ہوتی رہتی ہے، اس کے انسان ہونے کے ناطے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں وہ سارے گناہ اللہ کی طرف سے معاف ہو جائیں گے اور زمین پہ وہ بے گناہ ہو کر کے پاک صاف ہو کے چل رہا ہوگا۔ تو اس انداز میں اس بات کو لیں، کبھی بھی گھبرائیں نہ کہ ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے اور ہم کب اچھی زندگی گزاریں گے اور سکون کی زندگی دنیا کے حساب سے گزاریں گے۔ اللہ کا آپ بہت نیک ہیں اور اللہ کا بہت قریب ہیں۔ کچھ اسباب کے بارے میں بھی آپ کے سامنے گفتگو کر لی جائے جو کہ موضوع کا وہ حصہ ہے۔ یہ تو استقامت کے اوپر آپ کے سامنے ایک تبصرہ تھا کہ استقامت کو ہم کس انداز سے لیں اور اپنی زندگی میں کیسے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، لیکن استقامت آئے کیسے ہمارے اندر؟ بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں کہ ہم استقامت کو حاصل کر لیں، ڈٹ جائیں، لیکن ہو نہیں پاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہوں گی، سب کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اپنے علم کی حد تک جو مناسب سمجھ میں آیا میں نے اس کو ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس میں ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، توفیق یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جس کو چاہے گا اسے ہی دنیا کی کوئی چیز مل پائے گی، ہدایت ہو، کسی بھی چیز کی توفیق ہو، تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کے لیے بہت پریشان تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے چاہیں محبت کریں اور محبت میں آپ مغلوب ہو کے چاہ لیں کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، ساری کوشش کر ڈالیں آپ، ہدایت تو اللہ کیا ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو جب اللہ ہی کے پاس ہدایت اور توفیق ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں، یہ بڑی دقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، اللہ سے کتنا مانگا کرتے ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔
بلکہ عبادت ہم آپ کرتے رہتے ہیں، لیکن دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، اس میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے یا نیکیوں سے محرومی کی وجہ سے یا دنیا کے مصائب و آلام میں گھر جانے کی وجہ سے، لیکن اللہ سے مانگتے نہیں۔ مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کا اظہار کیا تو فرعون نے معجزہ مانگا۔ جب معجزہ دکھایا تو کہا کہ تم جادوگر ہو، لہٰذا ہمارے پاس بھی بہت سارے جادوگر ہیں، مقابلہ کر لو، دیکھیں کتنے بڑے جادوگر بن کر کے آئے ہو۔ مقابلہ ہوتا ہے۔ اب ذرا سا دیکھیے کہ جادوگر جو تھے وہ جب ایمان لے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ اس کے مقابلے میں پیش کیا، ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو جادوگری نہیں ہے، کیونکہ جادو کے فن سے تو ہم واقف ہیں، انہوں نے کیا یہ باہر کی طاقت ہے اور یہ جو کہہ رہا یہ پیغام صحیح ہے، تو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد جب فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے اور تمہارے ہاتھ پر کاٹ ڈالیں گے، جان سے مار دیں گے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے اللہ سے مانگا۔ استقامت کی ضرورت ہے ہمیں، آپ کو ہر لمحہ ہر پل قدم قدم پہ فتنے ہیں، آپ قید ہو کر کے زندگی گزار نہیں سکتے، آزمائش کی دنیا ہے، جنگل میں نہیں جا سکتے، اللہ اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اسلام میں رہبانیت یہ حرام ہے، پسندیدہ ہے ہی نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ اس فتنے کی دنیا میں رہنا بھی ہے، آزمائشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، تو اللہ سے استقامت کی دعا تو مانگیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے جادوگر جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور سامنے مصیبت نظر آئی کہ اب یہ تڑپا تڑپا کے ہماری جان لے گا اور ہمیں ستائے گا، ہم پہ ظلم کا پہاڑ توڑے گا، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ سے دعا، اے اللہ ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرما، اس لیے کہ اگر صبر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم ان مصیبتوں کو جھیل نہیں پائیں گے، اس ظلم و ستم کو سہ نہیں پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ قدم لڑکھڑا جائے اور ہم ایمان سے محروم ہو جائیں مرتے مرتے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر دے دے، صبر انڈیل دے ہمارے اوپر، بارش کر دے صبر کی، وتوفنا مسلمین، اور روح نکلے تب تک زبان پہ صرف لا الہ الا اللہ جاری ہے، زبان پر صرف لا الہ الا اللہ جاری ہے۔ تو دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہم آپ دعا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ دین میں ثابت قدمی کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول سوال کریں، اور ہم جو سر سے پیر تک گناہوں سے ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بے نیاز ہو کر کے زندگی گزاریں، اللہ کی ضرورت نہیں ہمیں، آپ ثابت قدمی کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور اللہ ہی ثابت قدم رکھے گا ہمیں آپ کو۔ ثبت قلبی علی دینک، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ہم کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے، کوئی بھی فتنہ آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کیسا بھی معاملہ آ جائے، ہم دین کے معاملے میں کمزور نہ پڑ جائیں۔ دعا کی سخت ضرورت ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہمیں آپ کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص بہت طاقتور چیز ہے۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا عمل کریں، کچھ بھی کریں، جتنا ہم سے آپ سے بن پڑتا ہے بس اللہ کے لیے کریں۔ مزاج بنا لیجیے، آپ بہت زیادہ نہیں ہو پاتا ہے نہ ہو، جتنا بھی ہو پاتا ہے صرف اللہ کے لیے کریں۔ اخلاص کو اپنا لیجیے، اور جب آپ اخلاص کو اپنا لیں گے، اور اسلام کو یہی مطلوب ہے کہ آپ اخلاص سے کریں، جو کچھ بھی کریں اخلاص سے کریں، بہت زیادہ نہ کریں جس میں گڑبڑی ہو، کم کریں لیکن اخلاص سے کریں۔ اخلاص میں وہ طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بات لمبی ہو جائے ذرا اشارہ کر دیجیے۔ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام نے ایک مد اور آدھا مد، جو کچھ بھی غلہ اناج کچھ بھی خرچ کیا ہے، اس کے برابری میں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم نصیفه ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ اب ذرا سا سوچئے، سونے کا پہاڑ، سونا آج کل تو ویسے بھی آگ لگی ہوئی ہے، سونے 1 لاکھ کے قریب ہے 10 گرام کا، اور اس میں اتار چڑھاؤ تھوڑا سا چل رہا ہے۔ سونا کتنی مہنگی چیز ہے،
اور کوانٹٹی کتنی بڑی، وہ پہاڑ کے برابر. پہاڑ دماغ میں آتے ہی ایک بڑی چیز دماغ میں آ جاتی ہے. تو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے، وہ حرام والا نہیں کہ 2 نمبری سے ہم اگر مال کمائیں، اس کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے. وہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اللہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا، حرام مال کو. جو آپ نے محنت سے، مشقت سے، حلال کمائی کے ذریعے سے سونے کا پہاڑ بنا کر کے رکھا ہے، اگر آپ اللہ کے راستے میں اس کو بھی خرچ کر دیں گے تو صحابہ نے آدھا کلو، ہم کلو میں کنورٹ کر لیتے ہیں پورا نہ ہو، آدھا کلو 1 کلو جو کچھ بھی غلہ اناج انہوں نے خرچ کیا ہوگا، اس کے برابری میں ہم پہنچ نہیں سکتے. اتنا فرق کیوں ہے؟ اچھا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے. انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو مثال ہے. مثال کیسی ہے کہ کسی نے ایک غلہ، ایک اناج ڈالا زمین میں، ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر ایک بالی میں 100 دانے نکلے تو 700 ہوگا. تو اس کی مثال یہ دینے کے بعد کہ دیکھو 1 روپیہ خرچ کرو گے تو وہ اللہ بڑھا کے 700 کر دے گا. بعض جگہوں میں تو کہا گیا کہ نیکی 10 گنا بڑھا کر کے دی جاتی ہے اور اس سے بھی بڑھا کر کے دے دی جاتی ہے. تو 10 گنا پھر اس سے آگے بڑھا کے 700 گنا. لیکن یہ لمیٹیشن نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو اور بھی بڑھا دے گا. اور کتنا بڑھا دے گا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ارے 700 کی جگہ میں 7,000 کر دے، 7 لاکھ کر دے، 7 کروڑ کر دے، کتنا بھی کر دے، اللہ کی مرضی. ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرے اور ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرے، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے نیکی میں، پانے میں. یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو 700 مل سکتا ہے اور کسی کو 7 ارب خرب بھی مل سکتا ہے اس کا بدلہ. ایک تو یہ بات، اور دوسری وہ بات کہ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور صحابہ کرام کے آدھا کلو 1 کلو کے برابر کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ اس میں جو فرق ہے وہ کس وجہ سے فرق ہے؟ اخلاص. یہ جو فرق رہے گا کہ نیکی دونوں نے کی، صحابہ نے بھی کیا، ہم آپ بھی کریں گے، یا ہم آپ میں سے لوگ جو خرچ کریں گے ان کے اجر و ثواب میں فرق ہو جائے گا. نیکی سب نے کی، ایک ہی جیسی نیکی، لیکن اجر و ثواب میں فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اخلاص کے حساب. جس کا اخلاص جتنا مضبوط اس کو اتنا زیادہ بدلہ ملنے والا ہے. اور صحابہ کرام کے اخلاص کی گارنٹی اور اس کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ، وہ سب مخلص تھے، اخلاص والے تھے. اسی وجہ سے صحابہ پہ انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے. اور جو شخص جتنا بھی علم جھاڑے، وقت کا اپنے آپ کو علامہ ثابت کر لے، لیکن اگر کسی صحابی پہ انگلی رکھ رہا ہے اس کو وہی سے دھڑام کر دی. سب سے بڑی پہچان اس کے بے دین ہونے کی اور اس کے دشمنان اسلام کے صف میں شامل ہونے کی کہ صحابی پہ وہ انگلی اٹھا رہا ہے جس کے اخلاص کا اعلان اللہ نے کیا ہے. صحابہ پہ انگلی اٹھا رہا ہے وہ. تو اس لیے ایک آج کے وقت کے فتنے کے سدبات کے لیے اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور کا کوئی بھی کتنا بڑا علامہ اپنے آپ کو کیوں نہ کہتا اور لوگ نہ کیوں نہ کہتے ہوں اور آپ کو بھی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اگر صحابہ کے معیار پہ وہ کھرا نہیں اتر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ زیرو ہے، بیکار ہے. وہ اس کا علم کوئی فائدے کا لائق نہیں ہے. اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اخلاص کی طاقت سے مالا مال تھے. اسی طریقے سے نماز، اس سے بھی بہت غافل ہم آپ، جس کی وجہ سے استقامت نہیں ہے. نماز استقامت کا ایک اہم ذریعہ ہے. نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. بہت اس کی فضیلت آپ سنتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی بات، ہم آپ جو استقامت کی دولت سے مالا مال نہیں ہیں اس لیے کہ نماز سے مالا مال نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر آپ یقینی طور پر جس حساب سے اسلام کو مطلوب ہے 5 وقت کی نماز ادا کریں تو گناہ اور فحش کام سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. آپ یہ اللہ کی طرف سے اعلان، تو کیسے نہیں بچ پائیں گے. اور جب گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے تو آپ کی استقامت کے اوپر کون سوال کھڑا کرے. تو نماز کی دولت سے مالا مال ہونا بہت ضروری ہے. نوافل کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے. فرائض تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو تیار ہونا بہت ضروری ہے. فرما برداری اللہ کی، اس کے رسول کی، حاکم وقت کی، علماء کی طاعت و فرما برداری یہ بہت ضروری ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے پوچھا کہ اس ملت کی یا اس امت کی بچاؤ کس چیز میں ہے، نجات کس چیز میں ہے، یہ امت بچی کیسے رہے گی ہلاکت سے؟ کہا کہ 3 باتیں، ثلاث ہن المنجیہ، وہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز انہوں نے ذکر کیا تو یہی کہا کہ اخلاص، الاخلاص، یہ اخلاص سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے، اس کو اپنانا بے حد ضروری ہے۔ اور دوسری چیز نماز، الصلاۃ، نماز بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اور تیسری چیز الطاعہ، یہ 3 چیزیں اس امت میں رہے گی تو یہ امت ہلاکت سے بچ جائے گی۔ تو استقامت کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے آگے مجاہدہ نفس، نفس سے لڑنا پڑے گا آپ کو۔ استقامت کی دولت آپ کو چاہیے تو یہ نہیں کہ جب جو من میں آیا آپ کرتے رہیے، نفس کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو چیز بھی آپ کے نفس میں خیال پیدا ہوتا ہے جس چیز کے تعلق سے، اگر وہ گناہ کا کام ہے یا نیکی سے دوری کے لیے خیال پیدا ہوتا ہے، نفس سے لڑنا پڑے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا۔ اور اس کے آگے محاسبہ نفس، مجاہدہ نفس اور محاسبہ نفس۔ ہم لوگ کچھ نیکیاں کر تو لیتے ہیں لیکن ہم جائزہ نہیں لیتے، دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ہم نے کیا کیا، پہلے کیا کرتے تھے، اب کتنا فرق ہے۔ جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ آپ کے اندر دین کی مضبوطی کتنی ہے۔ اس لیے محاسبہ نفس بھی ضروری ہے۔ دن میں اگر ہو سکے تو 5 منٹ کے لیے وقت نکال لیجیے، بستر پہ سوتے ہوئے 5 منٹ ریوائنڈ کریے، دن بھر میں ہم نے کیا گناہ کیا اور کیا نیکی کی۔ اگلے دن کوشش کریے کہ اس کا ریشیو گناہوں کا کم ہو اور نیکی بڑھ جائے۔ ہفتے میں 1 دن تھوڑا لمبا وقت نکالیے، آدھا گھنٹہ غور کریے، فکر کیجیے۔ مہینے میں 1 دن غور کیجیے۔ سال میں رمضان کا مہینہ اسپیشلی ملتا، اور یہ جو دن گزر رہے ہیں اتنے قیمتی دن ہیں کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 10 دن رمضان کے کسی 10 دن کے اوپر بھی بھاری ہے۔ رمضان کے کسی بھی 10 دن کے مجموع کے اوپر یہ 10 دن بھاری ہے، لیکن مسلم معاشرے کی تصویر دیکھ کر کے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص دن چل رہا ہے۔ ابھی حدیث جو پڑھی گئی تھی اس میں یہی کہا گیا ہے ما من ایام، اس میں رمضان کے دن بھی شامل ہیں۔ کوئی بھی دن ہو، ان 10 دنوں کے مقابلے میں اللہ کو نیکی زیادہ محبوب نہیں ہے ان دنوں میں۔ اتنے قیمتی دن چل رہے ہیں تو جب بھی قیمتی دن ہوا کرے تو آپ اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اگر نیکیاں کم ہیں اس کو بڑھانے کی فکر کیجئے، گناہ زیادہ ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریے۔ اور صحبت، یہ بھی بہت ضروری ہے، صحبت بہت ضروری ہے۔ اچھی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو استقامت کی دولت سے آپ محروم ہو جائیں گے، آپ کے دین میں کمزوری آتی چلی جائے گی۔ تقوی اور استقامت دونوں کو ملا لیجیے آپ، جس کے پاس تقوی ہے اس کے پاس استقامت ہے۔ اور تقوی کی حفاظت کے لیے سچے لوگوں کا ساتھ رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ۔ ارے 99 آدمی کا قتل کرنے والے کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے، کتنا مشہور ہے، 99 آدمی کا قتل کرنے والا، اور جب عابد نے اس کو غلط فتویٰ دے دیا کہ نہیں تمہاری توبہ کی گنجائش کہاں ہے، تم نے 99 آدمی قتل کر ڈالے، اب توبہ سوچیے، اس کو بھی مار دیا، 100 کی گنتی پوری ہو گئی۔ لیکن جب ایک عالم سے ٹکرایا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں قبول کرے گا اللہ؟ تو جب اس نے توبہ کیا تو اس نے کہا کہ تمہاری بستی اچھی نہیں ہے، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، گاؤں بدل لو۔ اور بیچ میں موت ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کا فرشتے بھی آتے ہیں اور آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں کہ بھئی اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا تھا، زمین کی پیمائش ہوئی تھی۔ بعض حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرف نیک لوگوں کی بستی تھی وہ گھسیٹتے گھسیٹتے ادھر چلا گیا تھا تھوڑا سا، جس کی وجہ سے ادھر کا مستحق ہوا۔ بعض حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین سے کہا کہ تم سکڑ جاؤ، اور اس طریقے سے اللہ کے حکم سے وہ زمین سکڑ گئی اور ادھر کی پیمائش میں کم زمین نظر آئی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی رہنمائی کی گئی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ
تب تمہارے لیے آسانی ہوگی، ورنہ یہ استقامت مشکل میں ہے، اس پہ ڈٹے نہیں رہ پاؤ گے، حالات سے متاثر ہو جاؤ گے۔ تو صحبت بے حد ضروری ہے۔ اچھے لوگ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کا ساتھ چھوڑیے، ہاں برے لوگوں کے ساتھ آپ ایک مشن کے تحت لگیے، ان کو سدھارنے کے لیے، ان سے متاثر مت ہوئیے۔ مطلب اس کا مفہوم مخالف یہ نہیں ہے کہ برے لوگوں کو سب ہم لوگ چھوڑ ہی دیجیے، ان سے بات چیت سب ان کو جہنم میں جانے دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے دوست یار مت بنیے، ان کے برے کاموں میں شریک مت رہیے، آپ ان کے ساتھ ہی بنیے ان کو سدھارنے کے لیے۔ لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا دن رات گزرے تو اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں اور اچھے ماحول میں آپ کا وقت گزرے۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں، علم و معرفت کی بھی بے حد ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے اندر شوق نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کسی کام میں ٹک نہیں پاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ آتا ہم ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ علم و معرفت کی کمی، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید کی پہچان بے حد ضروری ہے۔ جب انسان جان لے گا تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر پاتا میرے بھائی۔ اللہ کو جب پہچان لیتا ہے اور اللہ کی توحید کو جب پہچان لیتا ہے، اللہ کی توحید کی طاقت کو وہ جان لیتا ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں، توحید کی طاقت کیا ہے اور اللہ کے پہچاننے والوں کی طاقت کیا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جانکار ہیں وہی اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جانکار لوگ ہی حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پہچان کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اصل ڈر وہ رکھتے ہیں اور توحید کو وہ اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم رہتی ہے۔ اللہ کو جاننے والے، اللہ کی توحید کا علم رکھنے والے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کی طاقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ جب تک ایک بھی اللہ کو جاننے والا اور اللہ کو پہچاننے والا اور توحید پہ ڈٹنے والا اس روئے زمین پہ موجود ہے، یہ دنیا تباہی سے بچی ہوئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، بعض روایت میں لا الہ الا اللہ کہا گیا، کہ جب تک اس سرزمین پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، توحید خالص پر کوئی بندہ اس دنیا میں رہے گا، لا الہ الا اللہ کا سچے معنی میں اقرار کرتا رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ دنیا پوری طور پر تباہ نہیں ہوگی۔ یہ طاقت ہے توحید کی اور توحید والے کی۔ ذرا سا دیکھیے، ہم ابھی پھر اسی جگہ میں چلے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر لوگ آئے تو مقابلہ سے پہلے ان کے دل کی کیفیت دیکھیں آپ کہ کتنا کمزور ہے۔ فرعون سے کہتے ہیں کہ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے اور موسیٰ کو گرا دیا، میدان میں چت کر دیا، تو ہمیں کچھ ملے گا؟ کیا ملے گا میرے بھائی؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات، محل، روپیہ پیسہ، دولت، منصب، شہرت، یہی سب ملنا ہے دنیا میں؟ کیا ملنا ہے؟ یہی چاہیے تھا ان کو۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ ان کو کیا چاہیے، کہا کہ ہاں کیوں نہیں ملے گا، اگر ایسی بات آئی تو تم ہمارے قریبی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے خاص لوگوں میں شمار کر لیں گے، اور جب ہمارے قریبی ہو جاؤ گے سب کچھ ملے گی، دولت، شہرت، عزت سب کچھ ملنے والی ہے، عہدہ، منصب، سب کچھ۔ اور بڑے خوش تھے، کیا بات ہے بھائی، ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور اللہ کی نگاہ میں اور ایک مومن اور موحد کی نگاہ میں یہ دنیا کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کوڑا ہے، کوڑا۔ اللہ کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور سچے مومن کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوڑا ہے، صرف کوڑا، اس کی کوئی فکر نہیں کرتا مومن۔ ابھی تو وہ اسی کی اہمیت ان کے دماغ میں گھسی ہے، لیکن جب دل کے اندر بدلاؤ آتا ہے، چند لمحے کی بات ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچان لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور توحید کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، جو دل دنیا کی غلاظتوں سے بھرا ہوا تھا وہ دل اب خالص توحید سے پر ہو گیا ہے۔ اور فرعون للکار رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سولے پہ چڑھا دیں گے، ہاتھ پیر الٹے کاٹ ڈالیں گے۔ یہی جادوگر جو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، یہی جادوگر جو دنیا کی معمولی چیز کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے، ابھی کیا کہتے ہیں؟ الفاظ بدل گئے، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، تیوری بدل گئی، لا زیرہ۔ فرعون سے آنکھ ملا کے اب بات کر رہا ہے، اب لگی نہ رہے کہ یہ فرعون ہے، یہ دنیا کا بہت شکتیشالی انسان ہے، یہ بہت پاورفل ہے،
اور اس کے پاس یہ ہے اور وہ کچھ نہیں ہے. لا ضیرہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو سمجھ میں آیا کرو. ارے جان ہی تو لوگے، جان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا اور کیا کر لوگے؟ انا الی ربنا منقلبون، مر کے تو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے. اس لیے ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں جو سمجھ میں آئے کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. لیکن فکر ہے تو کس چیز کی فکر ہے؟ فکر اپنے آخرت کی ہے. ربنا افرغ علینا الصبر وتوفنا مسلمین. اے اللہ، اس فرعون سے اب ڈرتے نہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، آنکھ سے آنکھ ملا کے بات تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے قدم لڑکھڑا جائے. اے اللہ ثابت قدم رکھ اور اسلام کی حالت میں موت آئے. یہ دعا کرنی رہتے ہیں. اللہ رب العالمین امت محمدیہ کے ایک شخص کو سارے انسانوں کے سامنے جہنم سے آزاد کرے گا. شاید آپ نے سنا، لیکن دیکھیں توحید کی طاقت ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ علم معرفت کے بغیر ہم استقامت کو حاصل نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ علم و معرفت کی دولت سے میں مالا مال. ایک شخص کو سارے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے، امت محمدیہ کے ایک شخص کو اللہ جہنم سے آزاد کرے گا، نجات دے گا. اللہ کہے گا کہ ان کے سارے گناہ اور اس کے سارے کالے کرتوت نکالا جائے گا، پیش کیے جائیں. اب رجسٹر کھلے گا، گناہ پہ گناہ لکھا ہوا ہے، رجسٹر پھیل رہا ہے، تاحد نگاہ رجسٹر پھیل گیا ہے اور پورے رجسٹر میں گناہ بھرے ہوئے اس کے لکھے ہوئے. لیکن ابھی گناہ ختم نہیں ہوا ہے. دوسرا رجسٹر کھل رہا ہے، تیسرا کھل رہا ہے، چوتھا کھل رہا ہے، 99 رجسٹر کھل گئے اس کے گناہوں کے. اور ہر ایک رجسٹر کتنا لمبا؟ جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے. اللہ اس سے پوچھے گا بندہ یہ سارے گناہ تیرے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ یہ سب میرے ہیں. اتنا کرے گا یہ سارے گناہ میرے ہیں. اللہ کہے گا کوئی عذر ہو تو پیش کرو، کوئی نیکی ہو تو پیش کرو. اب اتنا گناہ اس کو نیکی یاد ہی نہیں آ رہی. کہہ رہا کہ اللہ کوئی نیکی نہیں میرے پاس، یہ سب گناہ ہی گناہ میرے زندگی میں. اللہ کہے گا آج انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا. آج تو بھول رہا ہے، تیری نیکی ہے. حکم ہوگا اس کی نیکی نکالی جائے. ایک چھوٹا سا کارڈ نکل کر کے آئے، چھوٹا سا کارڈ. اللہ کہے کہ ترازو قائم کرو اور اس کی نیکی اور اس کے گناہ کو تولو، آج انصاف ہوگا. وہ سوچے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، 99 گناہوں کے رجسٹر اتنے لمبے اور ایک چھوٹا سا کارڈ نیکی کا، کیا ہونے والا ہے؟ کون سا ترازو قائم کر کے کیا ملنے والا ہے؟ لیکن جب ترازو پہ تولا جائے گا تو جس پلڑے پہ وہ چھوٹا سا کارڈ رکھا گیا تھا وہی پلڑا بھاری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کارڈ میں توحید تھی، لا الہ الا اللہ اس میں تھا. اس نے زندگی بھر گناہ تو کیے لیکن توحید میں وہ سخت رہا، مضبوط رہا، اس میں کبھی اس نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. اس لیے توحید کی طاقت اب دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوگا. بہت سارے ہمارے اہل حدیث بھائی اسی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سب کا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہم اہل حدیث ہیں، ہم توحید والے ہیں. نہیں، سب کے ساتھ ایسے ایک آدمی کی بات ہے، ایک آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا. لیکن باقی جو توحید والے ہیں، جو گناہوں میں ملوث ہیں، تو ان کی توحید میں بھی طاقت ہے، وہ پورے طور پہ جو ہے مایوس نہ ہو جائیں. ان کی توحید میں بھی طاقت ہے کہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہنا پڑے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ بھی کہا گیا. لا الہ الا اللہ اگر آپ بچا کر کے لے گئے، توحید خالص کے اوپر ٹھہر کر کے چلے گئے، آپ کے اعمال میں کمزوریاں تھیں، جہنم میں جانا بھی پڑے گا تو خاص وقت کے لیے، پھر آپ کو جنت ایک دن اسی توحید کی برکت کی وجہ سے ملے گی. تو یہ کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں جن کو ہم آپ کر لیں، جن کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، تو پھر ایک بڑی طاقت ہمارے پاس آ جائے گی، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، جس کو ہم حنیف بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کے لیے جنت ہوگی اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. وقت کی بے حد ضرورت اور اہم ترین ضرورت آج کے وقت میں استقامت ہے. ہمیں آپ کو اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. ہر میدان میں جو جہاں پہ ہے، جس استر پہ ہے، استقامت کو اس کو ٹٹولنا پڑے گا اور اس پہ قائم رہنا پڑے گا اپنے طور پر. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو استقامت کو سمجھنے، اس کی فضیلتوں سے آشنا ہونے اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنے اور استقامت کے اسباب کو اپنانے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر پریشانی کے وقت اور ہر مصیبت کے وقت، ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کے وقت
توحید کے اوپر قائم رکھے، اسلام اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔